الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جنہوں درود شریف آؤندا وہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دی پاک اہل بیت طہار دے پاک ذکر دی پاک محفل دے اندر شریک ہاں. میں دعا کرنا اللہ وحدہ لا شریک میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت دے نال بانیان محفل انجمن غلامان اہل بیت و صحابہ موضع ونوکیا والے نے ایک خوبصورت محفل پاک سجائی ہے، اور سنالن میرے بھائی محمد عرفان علی قاسمی اور محمد حسین علی نواز انہوں نے، اور مدثر علی دا نام کتنے لکھے سب تو تھلے دا نام لکھے رنگ اور دا محمد مدثر علی صاحب. انہاں تیناں دوستاں نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی اور اج دا خوبصورت پروگرام سجا کے تانوں تے مینوں لجپالاں دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. استقبالیہ خطبہ حضرت علامہ مولانا اورنگزیب نواز قادری صاحب فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ نہ تے تانوں میں کہیا سی خطبہ فرماؤ، یہ تو پھر غلط ہو گیا. تانوں خطاب کرنا چاہیے سی میرے تو پہلے. قبلہ دا خطاب میں تے کل چھڑیا سی، انہاں نوں کو نہیں فرمایا. انہاں گلا نہ کرو بھائی. اے کوشش کر کے ایک پروگرام سجایا ہے. اللہ انہاں نوجواناں دی اس کوشش نو قبول فرمائے اور اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. بس بھائی بیٹھو، ٹھیک ہے، تشریف رکھو. میں تو صاحب آپ نے نوٹس فرمایا ہوئے گا میں خطبہ بھی ترنم نہ نہیں پڑھیا تاکہ جڑا ٹائم اگئی تاخیر ہو گئی ہے مزید میں ٹائم بچاواں، تھوڑے وقت زیادہ گل کراں. دوسری گل یہ کہ ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی، اگر میں گل کر کے گل تو پھرنا چاہواں یہ ریکارڈنگ پھر نہیں دیندی. تسی باشعور لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، سلجھے لوگ بیٹھے ہو. میں تنوں آپ اجازت دینا اور خوشی نال اجازت دینا کہ میری گفتگو دے دوران کوئی ایک ایسا جملہ جدے تے کوئی میرا ایک تھوڑا وسل کم کرو جی، تھوڑی بیس کھولو ذرا، چین چین ہو رہی بچے چپ کرو پیچھے. اگر میری گفتگو دا کوئی ایک جملہ جدے تے کوئی ایک بندہ بھی مطمئن نہ ہوئے، میں انہوں آپ اجازت دینا اور خوشی نال اجازت دینا ایتھے موقع تے ایٹ دی سپاٹ میں تسی روک سکتے ہو کہ شاہ صاحب رکو ذرا، اے گل جڑی کیتی جو کیتی جے ادا سانو حوالہ دیو، ثبوت دیو، پروف دیو، کتاب دسو. سنانا بھی میری ذمہ داری، وکھانا بھی میری ذمہ داری، منوان بھی میری کوئی ذمہ داری نہیں. میں تمہیں بڑا کیٹاگوریکلی پیانا. اگر کوئی بندہ دے میں نہیں انہوں مندا تو میں انہوں ڈانگ مار لینی، میں وہ کی کر لینا. اس واسطے منوان دی کوئی ذمہ داری نہیں، پہلی گل. دوسری گل یہ کہ اگر تمہیں میری گل دی سمجھ نہ آوے کہ میں کی آکھیا پھر بھی نہیں بولنا، چپ کر کے بہنا جی میں بیٹھی ہو نہیں جی بہنا. وہ دی وجہ کہ جے میں تمہیں اپنی گل سمجھا نہ سکیا، تمہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ میں آکھیا کی، تو تمہیں میں آکھا جی باواں چکو، زور لاؤ، اچھی آکھو سبحان اللہ، تے مڑ تہاڈا کہنا ویلڈ ہوئے گا بھائی شاہ جی کیڑی گل تے آکھی ہے، سانوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی تو آکھیا کی. سو سمجھ نہ آوے تے ونوکے والے تاں وی نہیں جو بولنا. مینوں 10 واری سمجھانا پیا، میں 10 واری سمجھاواں گا، لیکن جدوں سمجھ آ جائے نا
پھر تسی انج دی سبحان اللہ کہنی ہے کہ مینوں سمجھ آ جائے کہ تانوں میری گل دی سمجھ آ گئی. ٹھیک. تیسری اور آخری گل جے تانوں نہیں پتہ میں دس چھڑنا ورنہ ولے والے نوں پتہ ہے تانوں بھی پتہ ہوئے گا جے نہیں پتہ دس دینا. سر میں چنگی لا لینا شعر میں چنگا پڑھ لینا. اللہ مینوں خوش گلو بنایا میں شعر اچھا پڑھ لینا. لیکن شعر تقریر نہیں ہے. شعر جسٹ ایک ذوق ہے بس. تقریر اللہ دا قرآن ہے نبی دا فرمان ہے. پہلا میں تانوں اپنا عقیدہ سنانا ہے کہ میرا تے تہاڈا عقیدہ کی عقیدہ اہل سنت کی ہے. اج دی میری گفتگو دا موضوع بھی ہے رہنا میں اتھے ہی ہے. باقی معاملات جڑے نے وہ شہادت پہ آندے سانوں آندے نے اسی شاہ صاحب کو سن لیں گے شہادت. میں تانوں عقیدہ سنانا چاہنا عقیدہ اہل سنت کی. میرے ماموں جان حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو ایک بڑا معروف جملہ سی قلعہ قاری صاحب آپ فرماتے سن کہ ساڈا سنیاں دا عقیدہ سن 47 دا نہیں ہے. کوئی مولویاں حجرے چ بہ کے نہیں کھڑے آ. اہل سنت دا عقیدہ یا رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان. اے کسے مولوی کی لت تھوڑی جی کم کرو جی تھوڑا جا کم کرو شور نہ ہو. کسے مولوی کی لت سے دار تقریر نہیں شروع ہو لگی. کسے پیر دی کرامت نہیں بیان کراں گا. کسے مفتی دا فتویٰ نہیں سناواں گا. کسے نعت خان دا نعتیہ شعر یا کسے نقیب دی نقابت دے شعر یا کسے ذاکر دا نویا مرثیہ نہیں. اللہ دا قرآن ہے. ہن تسی مسجد دی باری جو قرآن لے آؤ تانوں میں بخا دینا. قرآن سامنے رکھو چھڈو مولویاں تے پیراں نوں اپنا آپ فیصلہ کرو. قرآن تو بڑا رہبر کوئی نہیں. آؤ میں قرآن دے جڑی ایل پڑھیو دا ترجمہ رک رک کے بولاں گا ٹھہر ٹھہر کے بولاں گا. مینوں کوئی جلدی نہیں مینوں کوئی سوڑ نہیں. میں بیان کرنا چاہاں گا قرآن تو بڑا رہبر کوئی نہیں. سید قرآن ہے ادھر دی ہوے تے گل چک کے پنڈوں باہر سٹو. میری کوئی اوقات نہیں کہ تسی میری گل سن کے تے پکے ہو جاؤ. کسے دنیا دار ملا ملوانے کسے پیر کسے ذاکر دی گل ہوے نہ منو. جے رب دا قرآن ہوے نبی دا فرمان ہوے مڑ سینے نہ لا لو. لو جی حضرات گفتگو شروع ہو گئی. اجازت ہے گوڈیاں تو ہتھ لا چھڑو. اگے بیٹھ کے گوڈیاں ہتھ نہ رکھو ذرا ویسے مسجد بیٹھے. لو جی جیڑی میں آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے تقریر میری شروع ہو گئی. اللہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پنڈ والےو اے واعتصموا جمع دا سیغہ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا مولویو تسی پیرو تسی شاہو تسی گداؤ تسی وڈیریو تسی چیمیوں چٹھیوں انجراؤ ورکو تاڑو ڈوگرو ملکو تسی نہ مطلقاً فرمایا. اوے میرے بندے ہو او میرے بندے ہو میں اللہ تنو حکم پہ دینا. یا اللہ کی حکم ہے. اللہ فرماتا ہے بحبل اللہ جميعا لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو ولا تفرقو انہاں تفرقیاں وچ نہ پاؤ. انہاں جماعتاں دے بت نہ پوجو. انہاں گروہ بندیاں تے فرقہ وریت وچ مبتلا نہ ہو جاؤ. خدا دی رسی مضبوطی نہ پھڑو. جڑا اللہ دی رسی مضبوطی نہ پھڑے گا کدی گمراہ ہو سکدا سر نہیں مارنا منہ بولنا کدی گمراہ ہو سکدا. ایک قرآن ہے میری بات نہیں. اللہ فرماتا ہے میری رسی مضبوطی نہ پھڑ لو. جڑا پھڑے گا گمراہ نہیں ہوے گا. ہن سوال پیدا ہوندا ہے رب دی رسی ہے کیڑی؟ کوئی آسماناں تو لمکدی ہے خدا دی رسی. کوئی فٹ 2 فٹ 50 فٹ 100 فٹ یا اللہ اے آ تے رسی پھڑ لئی. ہن اساں گمراہ کون ہے کوئی رسی؟ جواب دئی دے ہے کوئی رسی نہ تانوں نظر آندی ہے نہ مینوں نظر آندی ہے نہ کسی پیر نو نہ کسی مولوی نو نہ کسی مفتی نو نہ کسی ذاکر نو. کسے نو کوئی پتہ نہیں کہ خدا دی رسی کیڑی ہے جنوں امت مصطفیٰ پھڑے گی تے گمراہ نہیں ہوے گی. او نبی دے غلامو جویں تانوں مینوں سمجھ نہیں نہ آئی میں صدقے جاواں میرے نبی دے صحابہ نبی دی مسیت تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دے پئے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. لوگو خدا دی رسی مضبوطی نال پھڑو تفرقیاں وچ نہ پو. جدوں صحابہ پڑھیا نا قرآن صحابہ نو سمجھ نہ آئی او کیڑی خدا دی رسی ہے جنوں پڑھاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے. سنیو جدوں صحابہ نو سمجھ نہ آئی قرآن پھر بولیا او نبی دا نوکرو جدوں کسے مسئلے دی سمجھ نہ آوے تے میرے یار دے منہ تے آ جائے. صحابہ مسیتوں اٹھے سیدھا حضور دے درد تے میں حدیث نہ وکھاواں میں تہاڈا ذمہ دار. مسیتے بیٹھ کے رسول اللہ دے منبر تے بیٹھ کے بندہ جھوٹ بولے قرآن دا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تے خدا دی لعنت. جیڑا بندہ او باہر بازار وچ کھلو کے جھوٹ بولے نا قرآن دا لعنتی. جیڑا بندہ 500 بندے میں جھوٹ بولے وہ دو بڑا لعنتی. جیڑا 1000 بندے جھوٹ بولے وہ دو بڑا لعنتی. جیڑا 5000 بندے جھوٹ بولے وہ دو بڑا لعنتی. مسیتی آ کے جھوٹ بولے وہ دو بڑا لعنتی. حضور دے منبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولے وہ دو بڑا لعنتی. گل سچی ہوے نہ مننے سارے تو بڑا لعنتی. بھائی گل سچی ہوے نہ مننے وہ سب تو بڑا لعنتی. میں تینوں حدیث
حدیث نہ بخاواں میں ذمہ دار، ریکارڈنگ میری ہو رہی ہے، بخانا میری ذمہ داری ہے. نبی نے صحابہ مسیتوں اٹھے حضور دے در دولت ہے، یا سیدی یا رسول اللہ حضور تواڈے قدماں تو ساڈا ماں پیو قربان جائے. سونیا رب فرماندا ہے کہ رب دی رسی مضبوطی نال پھڑو، انہاں تفرقیاں وچ نہ پو، جڑا پھڑے گا گمراہ نہیں ہوئے گا. آقا جی خدا دی رسی آسماناں تو لمکدی، سانو تے کوئی نظر نہیں پیوندی، جنوں اسی پھڑاں گے تے گمراہ نہیں ہوواں گے. صحابہ اندر نے ولوکے والےو ساڈی گل سن کے، ساڈا مسئلہ سن کے، ساڈا سوال سن کے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، حضور مسکرائے، حضور انج مسکرائے، اسا حضور دیاں داڑھاں مبارکاں نو تک لیا. صحابہ فرماندے نے ساڈی گل سن کے حضور نے مسکرا کے فرمایا صحابہ خدا دی رسی کوئی آسمانوں تو نہیں بھی لمکدی، جنوں امت مصطفیٰ پھڑے گی تے گمراہ نہیں ہوے گی. آقا مہربانی کرو، مسئلے دی ون کرو، مسئلے دی وضاحت کرو. فرمایا سنو میں رب دا یار اعلان کرنا وا، خدا دی رسی ایک رب دا قرآن ہے تے دوجی مصطفیٰ دی یار ہے. ایک رب دا قرآن ہے، دوجی نبی دی آل ہے. وہ جڑا قرآن دی تعلیمات تے عمل کرے، قرآن دی احکامات تے عمل کرے، قرآن دی فرق گردانی کرے، آل رسول دی غلامی کرے، وہ کدی گمراہ نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ نے فرمایا میں قرآن تے اہل پہ چھڑ کے جا رہے ہیں. جڑا قرآن دی تعلیمات تے عمل کرے گا، قرآن دی احکامات تے عمل کرے گا، قرآن دی فرق گردانی کرے گا، آل رسول دی غلامی کرے گا، کدی گمراہ ہو سکتا نہ. ڈسٹرب نہ کرو. سنو 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 بھائی، قرآن اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. بڑی مشہور حدیث روزے روشن دی طرح کتابوں میں چمک دیے پئی، تسی توجہ فرمانا. نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. مارو سر جی نہ مارے نا، ان ہن چھوڑ دے، ہن میری ادب توجہ نہ کراؤ تاکہ میری بات ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جڑا چلدا پہ ہو گیا. سبحان اللہ فرماؤ. نہ میں سر لانی ہے، نہ میں شعر پڑھنا ہے، میرے کوئی جلدی بھی نہیں تے ادھروں مینوں اجازت بھی نہیں. سمجھ آئی؟ تو خودکشی میں کرنی بھی نہیں. اس واسطے پہلے میرے کو مسئلہ سنو میں کی جانا پیا. نبی تو غلاموں پکھا نہ ویکھو یار، میرے وقت دھیان کرو. نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. جڑا قرآن دی تعلیمات تے عمل کرے، احکامات تے عمل کرے، قرآن دی فرق گردانی کرے، آل رسول دی غلامی کرے، کدی گمراہ ہو سکدا؟ اچھی بولو کدی گمراہ ہو سکدا؟ اہل سنت و جماعت دا ہدایت یافتہ ہوندا سب تو وڈا ثبوت ہے اسی قرآن میں من رہے ہیں، نبی دی آل میں من رہے ہیں. ہن اگے سنو ذرا. نبی نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. تھوڑی توجہ چاہواں گا، تسی کاریاروں سے بلا کے اشارے نہ ویکھو، تسی میرے ول توجہ فرماؤ. نبی فرماتے ہیں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں، قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت نو بنایا، نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت نو بنایا. ہن میرا عقیدہ سنو کی سید برہان حیدر عقیدہ اپنا تواڈے سامنے بڑا واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہے. عقیدہ اہل سنت ہے بہترین جماعت صحابہ. جڑے نہیں بولے اچھا ایک اور گل ہے، تواڈے وچوں جدا عقیدہ میرے نال رل جائے وہ بولے، جدا عقیدہ تواڈے وچوں میرے نال میچ نہ کرے میں مجبور نہیں کراں گا. بھئی ٹھیک ہے اپنے عقیدے تے رہوے. جدا عقیدہ تواڈے وچوں میرے نال رلدا ہوے نا وہ سبحان اللہ فرمائے گا. میرا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے بہترین جماعت صحابہ، لا جواب جماعت صحابہ، با کمال جماعت صحابہ، اعلیٰ جماعت صحابہ، عرفہ جماعت صحابہ، سچی جماعت صحابہ، سچی جماعت صحابہ، کھری جماعت صحابہ، پاک جماعت صحابہ، چنی ہوئی جماعت صحابہ، برگزیدہ جماعت صحابہ، شانہ والی جماعت صحابہ، عظمتہ والی جماعت صحابہ، کمالہ والی جماعت صحابہ. واللہ باللہ تاللہ حاشا وکلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 110% سرٹیفائیڈ مور لگی جنتی جماعت صحابہ ہے. ہن تسی آندے ہوئے کہ شاہ صاحب پتہ نہیں جوش وچ آئے. ہاں میں جوش وچ آئے ہیں کیونکہ ابھی تو میں جوان ہوں، میں کوئی بڑھا نہیں ہاں، میرے کو کمر درد نہیں ہے، میں ینگ آدمی ہاں، اس واسطے میں جوش وچ ہاں. لیکن جے میں جوش وچ ہے نا مینوں پوری ہوش میں کی آنا پیا. آئے بھائی شاہ اور جوش چاہے نا گل منہ نکل گنا میں پھر عرض کرنا، جوش وچ ایک باری منہ نکلی ہن میں پھر عرض کرنا ارادتاً سوچ کے سمجھ کے پھر سنو میں کی آنا پیا. میرا عقیدہ ہے اہل سنت عقیدہ ہے بہترین جماعت اعلیٰ عرفہ سچی سچی کھری پاک شانہ والی عظمتہ والی رفعتہ والی کمالہ والی چنی ہوئی برگزیدہ خدا کی عزت کی قسم واللہ باللہ تاللہ حاشا وکلہ. آؤ میں اس کو ایک سٹیپ ہو رکھے جاواں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مینوں مردیاں وقت کلمہ نصیب نہ ہوئے جے تنوں میں غلط گائیڈ کراں. اللہ
لعنت کرے اس بندے تے جڑا کسے مسلک یا پارٹی یا فرقے یا جماعت دی گل کرے. میں ایڈی وڈی حد چکی ہے. سید برہان حیدر تانوں گواہ بنا کے آندا ہے مینوں مرتے کلمہ نصیب نہ ہوے جے تانوں میں غلط گائیڈ کراں. خدا دی عزت دی قسم جنتی جمع صحابہ ہے. جڑا نہیں بولے انشاءاللہ کبھی بھی نہ بولے. جنتی جمع صحابہ ہے, جنتی جمع صحابہ ہے. ہن میرے وچوں کوئی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے شاہ صاحب ایک منٹ تساں قسم چکی ہے ہن کھلو ذرا ہر دعوے دی دلیل ہے تساں دعویٰ کیتا سن دلیل دیو. ہاں میں دلیل پیش کراں. میں دعویٰ کیتا میں دلیل کہنا جنتی جمع صحابہ ہے. شاہ صاحب دلیل کی ہے. میں کہ دلیل اج دا جلسہ ہے کی جی تسی بھی آئے ہو ایڈی گرمی چ میں بھی آیا پچھو شازی قبلہ بھی تشریف لے آؤ گے عرفان صاحب انہاں دے ساتھیاں محفل سجائیے پورا پنڈ پنڈ دا ماحول ہے جھٹکے بندے کم کانج پٹھا دتھا سارا مال ڈنگر چھڈ چھڈا کے مسیتے آئے ہو. تہاڈا مقصد کی ہے مولوی راضی ہو جان پیر راضی ہو نا تہاڈے آن دا مقصد ہے ساڈا اللہ راضی ہو جائے. اے مقصد ہے نا. ہے کوئی مولوی ہے کوئی مفتی جدو شاہ صاحب تقریر مکان میرے تو بعد تے سلام ہوئے تے او مولوی اتنے بوئے کے کھلو جا لیا ہوئے ماشاءاللہ پنڈ والے بڑی گل ہے آ میرا لیٹر پیڈ ہے میرے سین دے آ میری مور جے تو تساں اج مولوی سنے نے تے تواڈے تے اللہ راضی ہو گئے کوئی گارنٹی ہے؟ بولو تے صحیح یار. ایتھے بھاویں تسی عشاء دی نماز تک جلسے کردے رہو سنگ پار پار کے تقریراں کردے رہن مولوی کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. وہ مالک قبول کر رہا تو دی مہربانی ادروائز کوئی گارنٹی نہیں ہے. نمازی نمازاں پڑھے مسجد آ کے کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. قاری ایک لات کھلو کے ساری رات قرآن پڑھتا رہے کوئی گارنٹی نہیں کہ خدا راضی ہوئے کہ نہیں. اور نمازی نمازہ پڑھے حاجی حج کرے 12-14 لاکھ لا کے حاجی حج کر کے آوے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں. اگر مجاہد جہاد کرتا اپنی جان قربان کر چھڑے کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں. اگر سخی اپنا سارا مال اللہ دی راہ وچ لٹا چھڑے لوگوں کوئی گارنٹی نہیں کہ خدا راضی ہوئے کہ نہیں. میں عرض کرنا نمازی نمازہ پڑھے قاری قرآن پڑھے حاجی حج کرے سخی سخاوت کرے مجاہد جہاد کرے کوئی گارنٹی نہیں کہ خدا راضی ہوئے کہ نہیں. پر میں صدقے جاواں جدو نبی دے صحابہ دی واری آئی نا رب خود بولیا آ دنیا والےو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تو راضی ہو گیا میرے تو راضی ہو گیا. جتھے تنوں میں لیونا چاہنا نا سنو جتھے تنوں میں لیونا چاہنا کاش میں گل سمجھان وچ کامیاب ہو جا میرا اون دا مقصد پورا ہو جائے گا. نبی دو غلاموں جدو صحابہ دی واری آئی نا رب آندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تو راضی ہاں اے میرے تو راضی ہوئے. جاؤ میرا چیلنج ہے چیلنج کرنا پیا الحمد الف تو لے کے والناس تے سین تک پورا قرآن ایک ایت مینوں لیا کے وکھا چھڑو ایتھے موقع تے کہ جدہ ایت دا ترجمہ یہ ہوئے اللہ نے آکھا ہوئے میں اینا تو راضی ہوں تے اینا تو نہیں. ایک ایت دا ترجمہ کہ رب آکھا ہوئے اینا تو میں راضی ہوں تے اینا تو نہیں نہ مطلقاً فرمایا سونیا میں تیرے صحابہ تو راضی ہوں تے لوگوں جنہاں نو رب آکھے میں توڑے تو راضی ہوں. مولوی دے دنیا دار جان نہ جنم وچ رب آندے میں توڑے تو راضی ہوں. اگر تہاڈی محبت نہ سبحان اللہ فرما میں قرآن دوسری جگہ تو پڑھنا چاہنا. ادھر تک میرے وال تسی بیٹھے ہو شعر دے انتظار وچ میں نہیں پڑھنا رہے نہ میں سر لانی ہے نہ میں شعر پڑھنا ہے. تانوں شعر تو زیادہ چس آئے گی کہ سنو تو ذرا میں قرآن دوسری جگہ پڑھنا چاہنا. اگے 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 ابھی آگے آسماں اور بھی ہیں سبحان اللہ فرماؤ ذرا میرے وال تھوڑا جا کے تو چوکے پرا لے گئے کڑمے تو کنے چکے ہے پکا مگر جے تو چکے ہے تو تینوں میں چوکے نال لے جانا عرفان نے چکے او مائک بند یہ جان بچانا فرض ہے پکا تے لا ایڈی گرمی چ مائک واسطے پرا کر چھڑے کہڑیا میں نہ گرمی چوکھی لگا لگ پئی نہیں پتہ مائک واسطے پرا اوتھے ہی رہن دے عرفان اوتھے ہی رہن دے تو منہ میرے کر چھڑ بات پکھے والا کوئی سسٹم نہیں اونج وسل وجدی تہاڈے کول اے دا کوئی رولا نہیں سبحان اللہ فرماؤ ذرا یار ربط نہ توڑو رب آندا میں نہ تو راضی ہوں. توجہ میرے رکھو یار آؤ میں قرآن دوسری جگہ تو پڑھنا چاہنا میں ذرا رک رک کے بولاں گا تاکہ تانوں سارا مت سمجھا سکاں. میرے بات توجہ فرماؤ مقام حدیبیہ سے مکہ و مدینہ دے درمیان ایک جگہ سی او دا نام ہے مقام حدیبیہ.
حدیبیہ دے مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام دے نال تشریف لے توجہ جی 1400 صحابہ کرام دے نال حضور تشریف لے کے گئے. ایک درخت دے تھلے حضور تشریف فرما سن. نبی پاک ادھر بیٹھے نے اے تکو میرے میں قرآن پیش کرنا پیا. نبی پاک نے ان کر کے اگے ہاتھ بڑھایا فرمایا صحابہ عرض کی دیجیے یا رسول اللہ. فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. صحابہ اٹھتے جان بیعت کرتے جان اٹھتے جان بیعت کرتے جان. قرآن کے الفاظ نے 1400 صحابہ جدو میرے نبی دے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا اللہ نو ایڈے سونے لگے. اے بیعت کرتے جان کرتے جان کرتے جان. نبی پاک بیعت لیندے پہ مقام حدیبیہ درخت دے تھلے حضور بیٹھے نے صحابہ بیعت کرتے نے میرے رب نو ایڈے سونے لگے. رب العالمین نے فرمایا جبریل عرض کی تھی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جا قرآن میرے یار دی بارگاہ چلے جا جا کے میرے نبی نو میرا سنیڑا دے. کملی والیا تیرا رب فرما دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. محبوبا اے جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کی ہے نا میں اللہ انہاں تو راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین محبوبہ میں انہاں مومنہ تو راضی ہو گیا ہاں جنہ تیرے ہاتھ سے بیعت کیتی ہے. او یار جنہاں نو رب آکھے میں انہاں تو راضی ہاں. جنہاں نو رب فرمائے میں انہاں تو راضی ہاں انہاں صحابہ دا کی مقام ہوئے گا. ہن میرے پہلے جملے تے چلے جاؤ جڑا میں بولیا سی عقیدہ اہل سنت ہے. بہترین جمع صحابہ لاجواب جماعت صحابہ پاک کمال جماعت صحابہ اعلیٰ عرفہ سچی سچی کھری پاک شانہ والی عظمتہ والی رفعتہ والی کمالہ والی چنی ہوئی برگزیدہ خدا کی قسم جنتی جماعت صحابہ ہے اور سرٹیفائیڈ جنتی جماعت صحابہ ہے. لیکن 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 ونوکے آ رہے ہو توجہ کرے آجے جنتی جماعت صحابہ ہے جنت رب راضی ہے قرآن بیان کر دے. اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں. میں اپنی ناکامی دا اعتراف کر لینا میں تمہیں سمجھا نہیں سکیا چونکہ میں عرض کیتا سی جے سمجھ آوے تو سبحان اللہ فرمائیو سمجھ نہ آوے تو نہ بولے آجے. اے اگلے بندے بولے نے پچھلے سارے چپ رہے نے میں اپنی ناکامی دا اعتراف کر رہنا میں تمہیں سمجھا نہیں سکیا. لو میں دوبارہ جملہ بولنا شاید میں سمجھان میں کامیاب ہو جاؤں. عقیدہ اہل سنت یہ ہے حقیقت بھی یہی ہے بہترین جماعت صحابہ ہے جنتی جماعت صحابہ ہے ڈکلیئرڈ سرٹیفائیڈ مور لگی جنتی جماعت صحابہ ہے. اس دے باوجود او پنڈ والے ہو ایڈی وڈی شان دے باوجود میرے نبی نے قرآن دا ساتھی صحابہ نہیں بنایا. نبی نے فرمایا میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت نو بنایا اہل بیت نو بنایا صحابہ نہیں. وجہ کی ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوندا. ہن وجہ سنو میرے نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت نو کیوں بنایا ہے. او دی وجہ اے وے بنو کے آ رہے ہو میرے نبی نو پتہ سی صحابی تے بندا مینوں ویکھیا تسی مینوں دسو نمازاں پڑھیا بندہ صحابی بن جاندا بول انہاں سر نہیں ماریدا نا روزے رکھیاں حج کریاں زکاتاں دیاں ایک گل طویل بنا کے گل وچ پا لو عملاں نال صحابی نہیں بندا. عملاں نال صحابی نہیں بندا. صحابی کیویں بندا ہے دل وچ ایمان ہوے آمینہ دے لال نو ویکھ لوے دل وچ ایمان ہوے آمینہ دے لال نو ویکھ لوے ایمان تے ختم ہو جائے. زمانے دے غوث ولی کتب ابدال قطب الاقطاب تے قطب الارشاد ایک ادنا صحابی دے قدماں دی خاک دے برابر نہیں. او پنڈ والے عملاں نال صحابی نہیں بندا. صحابی بندا ہے نبی نو ویکھیا میرے نبی نو پتہ سی صحابی تے بندا مینوں ویکھیا صحابی تے بندا مصطفی نو ویکھیا تے جدوں میرا ہی وصال ہو گیا جدوں میں ہی ساری طور تے دنیا تو پردہ کر گیا صحابہ بننے بند ہو جان گے. انتقال جاری رہے گا 50 سال 100 سال ہاتھ 150 سال تک صحابہ ختم ہو جان گے قرآن کلہ رہ جائے گا. ہاتھ 150 سال تک صحابہ ختم ہو جان گے قرآن کلہ رہ جائے گا. میرا نبی وہ ساتھی نہیں بناندہ جڑا رابط چھڑ جائے. نبی دو غلاموں میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. اوہ قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں. اوہ اگر نبی دا وصال ہو گیا میرا علی قرآن دا ساتھی اگر علی شہید ہو گیا میرا حسن قرآن دا ساتھی اگر حسن شہید ہو گیا میرا حسین قرآن دا ساتھی اگر حسین شہید ہو گیا میرا زین العابدین قرآن دا ساتھی اگر زین العابدین چلا گیا میرا جعفر صادق اور قیامت تک نہ سید مکن گے نہ قرآن کلہ رہے گا.
صبح قیامت تک نہ نبی دی آل مکے گی نہ قرآن کلا رہے گا. ہن پڑھو حدیث تنو میں بخانا. نبی نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا میں مصطفیٰ حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا, قرآن تے میری آل کٹھے مصطفیٰ نہ ملاقات کر. نبی نے فرمایا قرآن تے اہل بیت طہار اکٹھے مصطفیٰ نے ملاقات کرن گے. کہ سنیو اسی نوکر چودھری چپ رہے نوکر بولن اسی کی ہاں سارے بولو کی ہاں. ایک میں شعر ہو پڑھ لگا جیڑا میرے مامو جان نے تواڈیاں نسلاں نو یاد کرا چھڑے. بچے بچے نو یاد ہے اوندا بھی تانوں ہے وے تساں نہ پڑھنا ہوئے تو تہاڈی اپنی مرضی ہے. اوندا تانوں ہے وے تے ہولی پڑھنا تاکہ اے جڑا نا ساؤنڈ بلال ساؤنڈ انہاں دا زور نہ لگے. میں ہولی پڑھاں گا تاکہ ڈبیاں دا زور نہ لگے. تھوڑا ڈلے کھولو ذرا مہربانی. شاہ جی کی آنکھوں کے میں کھنو کر سی آل رسول دے نبی دی آل صحابہ نواج دے غلام اے ہوئی اعلان کرانگے اے ہوئی منادی کرانگے اے ہوئی دعوت فکر دے وانگے. اے دنیا والیو چھڑ دیو باطل مذاہب نو آؤ میرے نبی دی آلو صحاب دی غلامی دے پٹے گلم اتپا کے اے ہوئی نعرے مار دے جاؤ اے ہوئی قصیدے پڑھ دے جاؤ تے اے ہوئی اعلان کر دے جاؤ عظمت کھولو کھولو ڈرے کھولو ذرا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. پڑھ لو ذرا محبت نال. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت نہیں بھئی نہیں جنہیں ہولی ہولی نہیں صرف لب نہیں ہلانے ذرا محبت نال تیری آواز میرے تک پہنچے پتہ لگے حضور کا غلام بہ کے اپنے لجپالا دیا گلاں پہ کر دے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. تے پنڈ والیوں میں گلے تھے بھی ختم نہیں کردہ پیا. آؤ میں تھی رکھو یار. آؤ میں دسنا چاہنا اہل سنت دا تعارف کیے ساڑی پہچان کیے ساڑی حقیقت کیے. شاعر نے کڑی سونی منظر کشی کیتی ہوئی ہے. وہاں دے جب فرشتہ اجل سننے کا تعارف پوچھے ملک الموت جناب اسرائیل. اوہ ہلو ایچے رکھ سکو اوتے پیچھے رکھ پارٹی مہربانی جن مسا اوتے رکھ دیو جدو شاہ اور یونی پورا لے ویا جی تُسی ویلو ٹیٹھو پوری گل مندے نہیں تُسی ایتے رکھ چھوڑو کولر نو جدو شاہ صاحب آؤں گے پھر تشریف لے ویا جی پارٹی مہربانی اس وچ آگے ڈسٹرب نہیں کری دا. بہت ٹھیٹ آدمی ہو. آؤ نبی دو علاموں میں اہل سنت دا تعارف بیان پہ کرنا. شاعر کی بیان ہے جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے لوگوں کی طرف ہے میرا تے دعا کرو جدو دنیا تو جائیے ساڑھا جنازہ جاندے ہوئے ساڑھی چار پہی جاندی ہوئے میری میت جاندی ہوئے. ایک دنیا والے ساڑھی چار پہی والی اشارے کرن لوگ ساڑھے جنازے والی اشارے کرن تے لوگ گوائیاں دین یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا. لوگوں ہر بندے نو میری دعوت نہیں جڑا
مخدوم ہے کونین دا غلام ہے او پڑھے دوجے نو پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں جڑا سہرا دا نوکر ہے او ذرا محبت نہ بولے انج کہہ لو میں گدائے در سہرا میں گدائے در سہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در سہرا ہوں بتانا آؤ میں ذرا پنجابی ترجمہ کرا ایک کوئی ٹھیٹ پنجابی بولے بہت ہی کوئی جھٹکا بولے او کی پیام ہے میں کچھ جڑا نکما کچھ جڑا نکما اوہ میں ساتھ دیتا صدا سچیاں دا اوہ میں ساتھ دیتا صدا سچیاں میں کچھ جڑا نکما او میں ساتھ دیتے صدا سچیاں دا میں کیتے میری اوقات کیے او صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا علی دے بچیاں کیڑے علی دے بچے دی گل پہ کرنا انہیں اکھیا روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے ارے روح اور قلب کی روح میری روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ وفادار کو عباس بنا پھر کیوں نہ یسیہ تھی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت بھول نہ جانا آؤ عزیزان گرامی اسیہ نوکر لو جی ٹائم از اوور گیم از اوور شیر میں اکھیا سو کہہ رو تو کہ پڑھ لے کھلے نہیں جنہاں پڑھے جزاک اللہ ورنہ اچھی تھا تری اسا پایا اسا ضرورت تو زیادہ اچھی جگہ دبایا میرے حالانکہ اتھے بھی کرسی ان کے ٹھیک سی لیکن وہ دے اتے کو سٹیپ وہ دے اتے کرسی تو میں نے سارے بندے دیس دینے پہ کیڑے پاڑے بان کے بہ رہے ہیں کہ نہ دورنا ذکر کیتا ہے ہن میں حدیث سنا لگا ایک تے تواڈی مہربانی جے اگر حدیث پاک سن کے سبحان اللہ کہیں تو دل نہ کرے روح زیبا تھلے کر لو میرے وال دھیان نہ کریا جو میری نظر نظر نہ ملایا جے میرے وال او ویکھے جے نے سبحان اللہ فرمانی ایک حدیث پیش کراں گا تقریر ختم کر دیاں گا اس بعد انہیں چلو شاہ بھی آ جانا مجھے بھی اثر دی نماز کا ٹائم قریب ہے ذرا تجھ باجماع سبحان اللہ فرماؤ کون حسین اے زنانیاں والی سبحان اللہ ملنی چاہیے کون حسین توجہ میرے وال جتوں میں حدیث پیش کر لگا بشری نعرہ مارو اپنے بندے وکھن ڈیر پرت پرت اے تکو میرے وال میں پتہ کیوں توڑی توجہ کیوں چاہنا میں تنوں کر کے بخانا ہے منظر کشی کرنی ہے کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کردہ سی پہ شاید کوئی تر جائے تیرے دل میں میری بات صوفی ذرا سبحان اللہ فرما رہا مسکرا نبی دو غلاموں جتوں حدیث پڑھ پیش کر لگا نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے حوالہ لینا ہوئے میں نام خواہاں میں ذمہ دار کتاب دا نام ہے ایکو کنٹرول کرو جی کتاب دا نام ہے کنز الامال شریف اس کتاب دے مصنف حضرت علامہ الشیخ علاء الدین شیخ علی متقی بن حسام الدین برہان پوری ہندی رحمت اللہ تعالی تسی شیران تو سبحان اللہ نے حدیث والے تو سبحان اللہ فرمایا گا
شیخ علی متقی ہندوستان دا محدث 16 جلداں دے حدیث کی کتاب لکھی، پورا سیٹ میرے کتب خانے میں موجود ہے، میں نہ وکھاواں میں ذمہ دار ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس. یہ پتہ جی عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ نبی دے چاچے دا پتر بھرا، حضور دے فرسٹ کزن تے چاچا جی پتہ کہڑے نے؟ چلو جی حضرت عباس کی گل آ گئی ہے. ہائے ہائے، حضرت عباس حضور دے چاچا جی ایک دن بازار وچوں گزرن پے تے چند نبی پاک دے صحابہ نبی دے چاچے دا راہ روک لیا. تے صحابہ پتہ کیا نے؟ عباس آ ایک منٹ ٹھہرو ذرا گل تے سنیو. حضور دے چاچا جی فرماندے ہیں ہاں جی کی گل ہے؟ صحابہ نے عباس ایک مسئلہ تے دسو، گل تے دسو. نبی دے چاچا جی فرماندے نے پوچھو. صحابہ نے عباس تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ آیا تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے؟ ہن پنڈ والے ہو، کامن سینس والی گل ہے. صحابہ نوں بھی پتہ ہے حضور بھتیجا جی نے، نبی پاک چاچا جی نے، چاچا وڈا ہوندا ہے بھتیجا چھوٹا ہوندا ہے. اس کے باوجود پوچھدے پے تسی وڈے ہو کہ حضور؟ اگوں نبی دے چاچا جی دا جواب سن لو. آندے نو پوچھن والے ہو انہو اکبر منی، وڈے تے حضور ہی نے. آئے ہائے، انہو اکبر منی، وڈے تے میرے حضور ہی نے. انا ولدت قبلہ، پیدا پہلا میں ہوئے ہوں. اے حضرت عباس حضور دے چاچا جی، انہاں دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ حدیث دے راوی نے جڑی میں حدیث تانوں سنا لگا. ہن تسی میرے ول ویکھنا تانوں میں کر کے وکھاواں کہ منظر کی سی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے لوکے والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معمول مبارک سی، روٹین مبارک سی کہ سرکار جدو صحابہ نو فجر دی جماعت کرا لیندے سن، فجر دی جماعت کرا کے حضور قبلے والو رخ زیبا پھیر دے سن صحابہ وال. کچھ درس قرآن، کچھ درس حدیث، کچھ فرمان ذیشان، کچھ اپنے ملفوظات عالیہ، کچھ فرمودات عالیہ حضور صحابہ نو سنان سن. یہ حضور دی روٹین سی، معمول سی. لیکن عبداللہ بن عباس حدیث راوی نے فرماندے نے آج کی ہویا؟ حضور نے سانو فجر دی جماعت کرائی، فجر دی جماعت کرا کے حضور نے رخ زیبا پھیریا صحابہ وال. کوئی درس قرآن نہیں، کوئی درس حدیث نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کسی نال کلام نہیں. پہلی صف وچ مولا علی، مشکل کشا، شیر خدا، حل عطا، اسد اللہ، فجح اللہ، کعبے دا گہر، سہرا دا شوہر، حسنین دا بابا، نبی دا ویر، سنیاں دا پیر، سنیاں دا پیر، علی صرف سنیاں دا پیر. خدا دی قسم علی صرف سنیاں دا پیر، خدا دی عزت دی قسم علی سنیاں دا پیر. ایتھے بھی گل ہے شاہ جی نہیں ہے جی، اے نہ کرو شاہ جی، نہ 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 نہ، یہ تسی گل جڑی کی علی صرف سنیاں دا بڑا دعویٰ کرتے ہیں لوگ. میں کہ بالکل دعویٰ ہے لیکن میرے کو دلیل، علی صرف سنیاں دا پیر، صرف سنیاں دا پیر ہے. شاہ صاحب ایتھوں نہیں اساں تانوں لن دینا، یہ دلیل دیو. میں کہ بالکل بڑی اتھینٹک دلیل موجود ہے. تہاڈی مہربانی زندہ بندے کو مینوں جواب دے چھڑیا جے. میں کہ داتا صاحب کنا دینے؟ یا بول تے یا سیٹ خالی کر، پیچھے چل، تو بڑا بے سوادہ کر رہا. داتا صاحب کنا دینے؟ اچھی بولو، داتا صاحب کنا دینے؟ پیر سیال لجپال کنا دینے؟ سلطان باؤ کنا دینے؟ چورا شریف والے کنا دینے؟ اجمیر شریف والے کنا دینے؟ گولڈن شریف والے کنا دینے؟ علی پور سیدان شریف والے کنا دینے؟ میرے شیر ربانی کنا دینے؟ پیر کرانی کنا دینے؟ حضور خطیب الاسلام کنا دینے؟ حضرت شاہ نقشبند کنا دینے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کنا دینے؟ حضرت باج بستامی کنا دینے؟ حضرت غوث بہاؤالحق زکریا ملتانی کنا دینے؟ حضرت جنید بغدادی کنا دینے؟ تو انو علیہ بھی نہیں پتہ لگا علی دا فیض کدھر جاندہ ہے پیا. میرا چیلنج ہے، چیلنج ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک ولی میں کہنے نہ کرائے نے، ایک ولی میرے کو سے دوجی پارٹی چو بخا چھڑا. ایک ولی کہ کوئی کھڑا کرے نہ جرت آخر جی فلانا ولی ہے تے فلانی پارٹی چے تے جے لبیاں بھی نہ لبے مڑ من علی سنیاں دا پیر ہے. من مڑ علی سنیاں دا پیر ہے. کیوں؟ ولی بندا ہی ادو وچ جدوں علی مہر لاندا ہے. علی دی مہر تو بغیر وڑا تے ہو سکدا، ولی ہو سکدا. شیر پھر ایک آ گیا جی قبلہ، صرف شیر پڑھنے واسطے تکلیف دینی ہے، وہ تھوڑا جاٹا دڑیا کرا چھڑیا کرو. تھوڑی مہربانی. والیوم تو ایکو تو کھول دو، والیوم نہیں کھول دے تسی، تاں ہی پھر میں پیچھے ہو جانا.
علی دی گل آ جائے شاہ جی کی آکھو گے؟ میں کیا سی علی دے نوکر، علی دے غلام، علی دے بھکاری، علی دے درد غلام، اے ہوئی قصیدہ پڑھن والے، اے ہوئی نعرے مارن والے، اے ہوئی لوکاں نو دسن والے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ نہ بھئی نبی دو غلامو، میرے نبی نے فرمایا اے دنیا والیو ذکر علی عبادہ، میرے علی دا نام لینا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس واسطے ذرا محبت نال تنو حدیث میں وکھانا، علی دا نام، علی دا نام بازو بلند کر کے لینا، بلند کر کے کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ اس واسطے جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے، جدے بازو وچ علی دے عشق دی طاقت ہے، ذرا ہتھاں نو بلند کر کے بولے گا اہل نظر کی آنکھ کا، چنگی ماں دا چنگا پتر علی دا ذکر بلند کر کے سینے دا زور لا کے لے رہا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ میں تیری آواز سننا چاہنا، میرا ہاتھ نہیں چکنا، علی دا نام سینے دا زور لے کے بول، اہل نظر کی آنکھ کا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا ہے مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا۔ اگر تو نو سمجھ آئیے میں کیا کیا پھر مل کے بولو، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی۔ آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ ہن ہر بندہ نہیں صرف علی والا بولے گا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ سبحان اللہ، تھکے تو نہیں تسی ہلے؟ ادھر تکو میرے وال ہوں جنہیں سجے کھبے ہوئے میں انسلٹ کر دیا گا، یاد رکھے کیونکہ میں حدیث سنان گا۔ ہوں توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان دے اگے حضور نے فجر دی جماعت کرانی تے دس دینا کوئی درس قرآن کو درس حدیث۔ آج کی ہویا حضور نے فجر دی جماعت کرائی، صحابہ وال مکھڑا پھیریا، کسی نہ گل بات ہی کوئی نہیں، نہ درس قرآن نہ درس حدیث نہ کوئی گل بات۔ پہلی صف وچ مولا علی مزہ نبی حضر بات دا، حضور نے مولا مشکل کو شاہدہ بادو پھڑیا، میرے نبی نے فرمایا علی علی جی یا رسول اللہ، فرماؤ چلیے، سبحان اللہ، علی آؤ چلیے۔ حضور نے مولا مشکل کو سارو لیا، حضور چلے گئے۔ ہن مدینے دی صبح، مدینے دیاں گلیاں، مولا مشکل کو شاہ میرے نبی نے پھڑے ہے بازو، چل دیاں نا راہ وچ جانے میرے نبی نے فرمایا علی، عرض کی جی آقا، فرمایا پتہ ہی حسین پیدا ہویا ہے، سبحان اللہ، علی پتہ ہی حسین پیدا ہویا ہے۔ علی پاک دا چہرہ کھل گیا، چہرے تے خوشی دے آثار۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے پتہ کہ بچے دی ولادت دا ٹائم قریب سی، پر اے نہیں پتہ کہ میرا بچہ پیدا ہویا۔ فرمایا علی خدا کی عزت دی قسم، میں فجر دی جماعت کرائی ہے، مینوں جبریل آ کے ولادت حسین دی مبارکبادی دے کے گیا۔ اللہ تھوڑیاں نسلاں آباد رکھے بھائی۔ نبی فرماندے نے مینوں جبریل آ کے ولادت حسین دی مبارکبادی دیتی ہے۔ لو جی چل دیاں نا
دروازہ آ گیا سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ پارسہ صالحہ عالمہ مؤمنہ فاطمہ حضور مخدومہ کونین میرے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دا در دولت آیا علی دا گھر آیا میرے نبی نے فرمایا علی عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دروازے کے کھڑے ہو جاؤ کوئی اندر نہ آوے اندر کوئی نہ آوے دروازے کے کھڑے ہو جاؤ علی اج زہرا دے ویڑے وچ رب دے فرشتے منو ولادت حسین دی مبارکبادی دین واسطے میرا انتظار کر دینے پر ہن ذرا مزہ لویو بات دا علی فرماندے میں اپنے گھر تے دروازے کے کھڑا ہو گیا اپنے گھر تے دروازے کے حضور حکم دی تعمیل کرتے کھڑے ہو گئے مولا مشکل کشا باہر نے حضور اندر چلے گئے ہن جدوں حضور اندر چلے گئے علی دروازے کے کھڑے نے ادھر عبداللہ ابن عباس فرماندے نے مسجد وچ جدوں واوا چڑھ گزر گیا نا صحابہ آپس وچ گلاں شروع کر چھڑیاں حضور کتے گئے نے انداز میرا اپنا کتے گئے نے حضور کسی نو دسیا ہی کچھ نہیں علی نو لے کے چلے گئے نے خیریت ہے میرا اٹھو یار پتہ کریے کوئی دشمن حضور نو نقصان نہ پہنچائے سارے صحابہ اٹھے کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ آؤ تانوں حدیث وکھانا میں سب تو پہلا یارے غارے مسارے مصطفیٰ ہمراہ سے مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر پتر میں علی دا پتر میں علی دا ونو کے آلے ہو لیکن طریقت اور میں نقش بندی ہیں آئے اینو تے سنی آندے نے انہاں کہ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا ہر بندے نو اپنے پیر نال پیار ہوندا میں اپنے پیر دی گل کر لگا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا طبیعت اجازت دے تے تسی بھی کہہ لو صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا تھوڑی مہربانی 3 واری میں پڑھے ہن اس امتحان وچوں مینوں ذرا کامیاب کرا دیو صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار جس سب تو پہلے کیتا مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار پوچھیا سی ایک صحابی صدیق پاک اجمن سی انجمن دا نام انجمن غلاماں نے صحابہ اہل بیت اے ساڈا عقیدہ بھی ہے پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیجے دسیا صدیق اکبر اوے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا اور دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا
بس میں حدیث مکمل کر کے بات ختم کرنا پیا. ذرا باج مات بولو سبحان اللہ. اے تکو میرے وال میں حدیث منظر کشی کرنا. سارے اٹھو یار پتہ کریے. کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ حوالہ لینا ہوئے تے فقیر جیندر زندہ ذمہ دار ہے. میرے کتب خانے کتاب پورا سیٹ 16 جلداں موجود ہے. نہ وکھاواں ذمہ دار ہاں. نبی دے غلاموں سب تو پہلا سیدنا صدیق اکبر تلاش کردے کردے ویکھیا نا علی کھڑے نے حضور کوئی نہیں. ابو بکر دے چہرے تے پریشانی اے پیارے علی حضور کتھے نے. جدوں ابو بکر دی پریشانی ویکھی نا علی پاک مسکرا فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو آ جاؤ میرا حسین پیدا ہویا جے. آ جاؤ حسین پیدا ہوئے. جدے انی گل سنی نا ابو بکر دا چہرہ کھلیا. انج صدیق پاک نے بازو کھولے جا کے مولا علی نو پایا جفا. تسی ہولی بولو تواڈے ملکی لا ٹھیک نہیں ہے. ابو بکر پایا جفا دی بانی مبارک ہوئے. اللہ تینو حسین کی صورت وچ پتر عطا فرمائے. بنوکے والے ڈیرے دار لوگ کو پنچایتاں والے لوگ کو جفے اوتھے پیندے نے جتھے پیار ہون. مبارکاں اوتھے بالاں دی دتیاں نے جتھے محبتاں ہون. ابو بکر پا کے جفا پا کے مبارکباد دتی. تھوڑی دیر فاروق اعظم اسی نوکر عمر پاک کو ویکھیا ابو بکر بھی ہیں علی بھی ہیں حضور کوئی نہیں. ابو بکر نے دوبارہ عمر نے سوال کیا اے پیارے علی حضور کتھے نے. پھر علی مسکرائے آ جاؤ عمر. انداز میرا اپنا والا نہ ذمہ دار ہاں تے جو عمر دی گل آ جائے ہائے ہائے ادھر ہوئی شعر ادھر میں سن نہیں چنگا ادھر شیر تے شیر پڑھی ہوندے نے. سبحان ہولی پڑھنا اے میں ذرا اپنے آپ نو چس دینا. اے شیر پڑھ کے میں اپنے آپ نو سواد دے لوں تے سارے سونے نے. کون فاروق اعظم انہیں کہ اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے. بشک نہیں ہوتا نہ پڑھو میرے کو سن لو. اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے. اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے. شاہکار رسالت جی نے کہیے وہ عمر ہے. شاہکار رسالت جی نے کہیے وہ عمر ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. عمر حضور بولا گئے یا رسول اللہ. فرمایا جی عمر. عرض کی تھی آقا جی میں جس رب تے ایمان لے آندہ ہے کیا وہ رب سچا نہیں. نبی نے فرمایا عمر کیوں نہیں تیرا رب سچا ہے. عمر پھر بولے یا رسول اللہ میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے کیا وہ نبی سچا نہیں. نبی نے فرمایا اے پیارے عمر ایک ہی پیا گلہ کرنے تیرا نبی بھی سچا ہے. عمر پھر بول دینے یا رسول اللہ میں جس قرآن تے ایمان رکھیا ہے کیا وہ قرآن سچا نہیں. نبی نے فرمایا عمر کیوں نہیں قرآن سچا ہے. عمر حیران ہو کیا دینے یا رسول اللہ رب بھی سچا نبی بھی سچا قرآن بھی سچا نمازاں لک لک کے دیتے وارہ ہی نہیں کھاندا. حضور نے فرمایا اے پیارے عمر علی مسلمان تھوڑے نے کفر مضبوط ہے اس واسطے جی چھپ کے نماز پڑھنے. عمر نے حضور دے قدماں تے ہاتھ رکھے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج تسی نماز اعلان پڑھو میں وینا تھوڑے والا ہوندا کیڑا ہے. حضور تسی پڑھو نماز. عمر دروازے تے کھلوتا ہے تے پیر نصیر الدین نصیر کی پہ فرما دے رہے اوے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. واللہ باللہ تاللہ حاشا وکلا اوے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. شاہ جی وجہ کیے میں کہ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے.
شاہکار رسالت جی نے کہی وہ میں سنو جی سبحان اللہ فرماؤ ذرا اگے سنو شیر میں پڑھ لے جتے حدیث روکی سکے چلو نبی تو غلام موجودو عمر پاک آئے نا مبارک بادی دیتی حضور اندر نے چنے صحابہ فجر پڑھی سی نا ہولی ہولی کر کے سارے دروازے علی تھے اچھا ان مجمع لگ گیا مولا مشکل بس حدیث آخری الفاظ نے مجمع لگ گیا مولا مشکل کشاد دروازے تھے حضور اندر نے اچھا اندروں حضور فرشتیاں کو لو مبارک بادی وصول فرما کے حضور باہر تشریف لے آ رہے ہیں ایتھے گل بڑی سواد علی جے حضور دروازے تے آئے نا دروازے دے اندرلے پاسے حضور باہرلے پاسے مولا علی دروازہ بند ہے علی پاک دروازے کے کھلوتے نے اگے صحابہ دا مجمع عبداللہ بن عباس حدیث سے راوی نے فرماتے نے علی پاک صحابہ نو پہ آکھنو صحابہ میرے پیر پائیو پتا جے آج ساڈے کرنا نبی پاک نو ولادت حسین دی مبارکبادی دین واسطے اللہ دا 4,24,000 فرشتہ آئے اے علی پاک صاحب نو پہ کرن آج رب دا 4,24,000 فرشتہ آئے ہیں لو جی اینی گل علی پاک نے صحابہ نو دسی نا میرے نبی پاک نے دروازہ کھولیا حضور نے گل سن لئی حضور نے دروازہ کھولیا سارے صحابہ حضور نو ویکھنا یا رسول اللہ آقا جی مبارک ہوے جی حسین پیدا ہوئے میرے نبی پاک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک نبی نے صحابہ کو مبارک بادی وصول فرما کے نا حضور نے فرمایا علی پاک کھڑے نے جی یا رسول اللہ اور اینا میرے نیڑے ذرا مزہ لوی دے بعد دا اور قریب آؤ نا علی حضور نے قریب آ گیا ہن سنو میرے مصطفیٰ کی فرماندے نے پے حضور نے فرمایا علی اے تے تینوں میں دس کے گیا کہ فرشتے آئے اے میں دس کے گیا کہ فرشتے آئے نے مینوں ولادت حسین دی مبارکبادی دین آج جڑی تو اگے تعداد ڈکلیئر کرنا پیا کہ 4,24,000 آئے اے تینوں کنے دسیا میں تے تینوں نہیں دسیا میں صرف تینوں آکھیا فرشتے آئے نے تو پیا نے 4,24,000 آئے اے تینوں کنے دسیا علی پاک حضور دے ہاتھ چھوڑ کے یا رسول اللہ تسی میرے آقا مل جاؤ ماوا میں تہاڈا غلام تے نوکر لجپالو جدوں مینوں دروازے تے کھڑے کر کے آپ اندر چلے گئے سنا فرمایا ہاں عرض کیتے حضور میں کھلوتا سمجھ نگاہ اٹھا کے اسمان وال ویکھیا گرو در گرو جماعت در جماعت فرشتے اتر دے سن پے تے آقا جی میں فرشتیاں دا آپس دا کلام سنیا ایک فرشتیاں دوجے نوں پہندا سی او فرشتیو پتا جے اج رب نے سانو ولادت حسین دی مبارکبادی دین واسطے 4,24,000 نو کلے علی اند نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرشتیاں دا کلام سنیا فرشتے آپس آندے سن پے حضور نے مسکرا کے فرمایا صدقتا یا علی علی ٹھیک کہہ رہے ہیں ایتھے حدیث مکمل ہو گئی ایتھے حدیث بھی مکمل ہو گئی ہے تقریر بھی مکمل ہو گئی لو جی سٹینڈ اور پیچھا کر دے تسی اگر تسی پڑھ لگے سو میں کہنا یہ لیتی کوئی تقریر رہندی حدیث مکمل تقریر ختم بات ختم گفتگو ختم شعر آخری پڑھ لگا اے شعر میں قبلہ جان بوجھ کے اینڈ تے رکھے گیا سی میں کہ سوکھا جا پڑھیے میں ادھر سوچ یا اللہ کو سوکھا جا شعر ذہن چاہے جڑا پڑھا تے میرے سارا باعزت مجمع مل کے پڑھے وہ ایک آ گیا ہے پھر یا قسمت یا نصیب پھر تسی جانو تے باوے ری جانن تے پھر اگلے زندگی دے میلے نے تے ایک باری میرے کو سن لو پھر ہولی ہولی سارے رل کے پڑھیا جے شاہ جی کی آکھو گے میں کہ سارے فرشتے دے سارے نبی دے صحابہ دروازے علی تے حضور نو ولادت حسین دی مبارکبادی دیندے ہویا اے ہوئی آندے ہون کے گھر علی دے حسین آ گئے اوے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چہن آ گئے تانوں سارا شعر نہیں تے نہ پڑھو صرف پاک زہرا دے چہن آ گئے اے ذرا پاک زبان نہ بولن گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا اے میرا آخری شعر اس تو بعد شاہ صاحب کی بلا تو پہلے علامہ اورنگزیب صاحب بھی مختصر بیان کرنگے پھر خصوصی خطاب بھی ہوئے گا گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا
اس پاک زہرا دے چین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ. ہن میں ایک شیر پڑھ لگا، تسی میرا چہرہ ویکھنا ہے، میرے علماء دا چہرہ ویکھو گے، اسی تھوڑے چہرے ویکھاں گے، تساں ویکھنا ہے کدا چہرہ کھلدا ہے کدا مرجھاندا ہے. شاہ جی پڑھو تے صحیح نہ، ایڈا بھی کیڑا شعر ہے، میں کہ سنتے صحیح نہ. ابو طالب ابو طالب نو چواں چڑیاں ہورا مل کے راواں کھڑیاں، ہورا مل کے راواں کھڑیاں. کوئی مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے انہیں آ گئے، مصطفیٰ دے انہیں آ گئے. زندہ بندہ بولے پاک زہرا، پاک زہرا دے چین آ. شاہ جی حسین کنہ دے واللہ دے کنہ دے وچائے نے. میں کہ سن ذرا پاک نانا، پاک نانا تے پاک بابا، اوہ پاک امی تے پاک بھائی، پاک امی تے پاک بھائی. او پاکاں دے او پاکاں دے او ماں بین آ گئے، پاکاں دے او ماں بین آ گئے. پاک زہرا. شاہ جی اسی بھی تے ویکھو آئے ہیں، ایڈی گرمی چاہے ہیں، ذکر حسین میں چاہے ہیں. میں کیا ہو تھوڑی بھی حاضری لو آئیے. آئے سلی تر علی دے آ گئے حسین گھر علی دے، آ گئے حسین گھر علی دے. مرتضیٰ دے مرتضیٰ دے حسین آ گئے، پاک زہرا. اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت قائم و دائم فرمائے. اسی جیویے تے حسینی بن کے، مریے تے حسینی بن کے. اللہ سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین.